بھائی بہت کئی بار سمجھایا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں ہم اور آپ یہاں اس دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں. ہمارا ورلڈ ویو، تھیسٹک ورلڈ ویو یہی ہے. ہم اس دنیا میں ایک پرپز کے تحت آئے ہیں، اور اس پرپز کے تحت جب آئے ہیں تو ہم سب گاڈ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ایول کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے پاس اگر ایول کرنے کا آپشن ہی نہ ہو، وہ تو مجبور ہو گیا نا اچھا کام کرنے پہ، تو فری ول کہاں رہا؟ لیکن ہم جانتے ہیں ہم اور آپ کے فری ول موجود ہے. تو خدا نے لکھا ہے نا. تو مقدر کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو خدا نے لکھ دیا وہ فورس کر دیا. تقدیر از دا نالج آف اللہ، مقدر از دا نالج آف اللہ. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھا ایک مریض کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا. اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ بھائی یہ 1 مہینے کے اندر مرے گا، اور وہ مر گیا. کیا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے مرا یا اپنے کنڈیشن کی وجہ سے پڑا؟ کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ڈاکٹر میں اور گوڈ کی فرق ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. لیکن مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، آپ اس کو پکڑ لے رہے ہیں لیکن آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڈ کا نالج ہے مقدر، یعنی گاڈ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے فری ول کا استعمال کر کے کیا کرنے والے کیا نہیں کرنے والے. اس نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا اپنے نالج کے حساب سے، اسے مقدر کہتے ہیں. لیکن اس نے فورس نہیں کیا آپ کو غلط کام کرنے.